پاکستان مسلم لیگ نون اور ایم کیو ایم پاکستان نے اگلا الیکشن مل کر لڑنے کا اعلان کر دیا۔ ایم کیو ایم وفد نے نون لیگی قیادت سے ملاقات کے بعد مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے آئندہ الیکشن مل کر لڑنے کا اعلان کیا ہے۔ اس سے قبل ایم کیو ایم پاکستان کے وفد کی نون لیگ کے قائد نواز شریف سے لاہور میں ملاقات ہوئی، جس میں بڑا سیاسی الائنس بنانے پر بات چیت کی گئی۔ ملاقات میں پاکستان مسلم لیگ نون کے وفد کی قیادت سابق وزیر اعظم نواز شریف جبکہ ایم کیو ایم کے وفد کی قیادت خالد مقبول صدیقی نے کی۔ صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف تحصیل درازندہ میں دہشت گردوں نے آئل گیس کمپنی کے کیمپ پر حملہ کر کے ڈیوٹی پر مامور 2 پولیس اہلکاروں کو شہید اور 3 کو زخمی کر دیا۔ شہید اہلکاروں میں رحمت الہی اور محمد عارف شامل ہیں، جبکہ زخمی اہلکاروں میں اے ایس آئی عالم شیر، فضل الرحمان اور عطا الرحمان شامل۔ پولیس کے مطابق حملہ الحاج آئل اینڈ گیس پوائنٹ ڈرلنگ کمپنی پر ہوا۔ زخمیوں کو ڈی ایچ کیو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ دہشت گردی کی نرسریوں کو تباہ کر کے ہی مکمل امن بحال ہوگا۔ بلاول بھٹو زرداری نے ڈیرہ اسماعیل خان میں دہشت گردی کی مذمت کرتے ہوئے متاثرہ خاندانوں سے اظہار تعزیت کیا۔ ایک بیان میں بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے نیشنل ایکشن پلان پر عمل کیا جائے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ریاست کی ریٹ کو چیلنج کرنے والے مجرم ناقابل معافی ہیں۔ مصری حکام کی جانب سے غیر ملکی شہریوں اور زخمی فلسطینیوں کے انخلاء کے لیے رفح بارڈر کو دوبارہ کھول دیا گیا۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق رفح بارڈر سے اب تک 90 سے زائد فلسطینی زخمیوں کو مصر منتقل کیا جا چکا ہے، جبکہ مصری حکام کا کہنا ہے کہ غزہ سے آج تیمارداروں سمیت 13 زخمی رفح کراسنگ سے مصر آئے ہیں۔ ایمبولینس پر اسرائیلی حملے کے بعد رفح کراسنگ کو بند کر دیا گیا تھا۔ عرب میڈیا نے بتایا کہ غزہ کے 33 میں سے 16 سفتہ اسرائیلی بمباری کے باعث بند ہو چکے ہیں۔ صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف کہتے ہیں کہ اقوام متحدہ دنیا کا سب سے بڑا ڈیبیٹنگ کلب ہے جو انسانی حقوق کے نفاذ اور شہریوں کی حفاظت سے قاصر ہے۔ سابق وزیر اعظم شہباز شریف نے اسرائیل کی جانب سے فلسطین پر بربریت کے 1 ماہ کو مکمل ہونے پر سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر پیغام بھی جاری کیا۔ انہوں نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ اسرائیل کی جانب سے معصوم فلسطینیوں کا قتل عام شروع ہوئے آج 1 ماہ مکمل ہو گیا۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق آزاد فلسطینی ریاست کی حمایت کرتے ہیں۔ اپنے بیان میں چینی وزارت خارجہ نے کہا کہ اسرائیل فلسطین تنازع پر چین کا موقف ہمیشہ سے مستقل اور واضح ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ تنازع کے حل کے لیے چین بین الاقوامی برادری کے ساتھ مل کر کام کرتا رہے گا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوٹریس کا کہنا ہے کہ غزہ بچوں کا قبرستان بن رہا ہے۔ ہر روز سینکڑوں بچے بچیاں مارے جا رہے ہیں، زخمی ہو رہے ہیں۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ غزہ میں صرف 4 ہفتوں میں اتنے صحافی مارے گئے جتنے 3 دہائیوں کے کسی تنازع میں بھی نہیں مرے۔ لاہور کی احتساب عدالت نے آشیانہ ریفرنس میں سابق وزیر اعظم شہباز شریف سمیت دیگر کی بریت کی درخواستوں پر مزید معاونت مانگ لی۔ احتساب عدالت میں شہباز شریف اور دیگر کے خلاف آشیانہ ریفرنس پر سماعت ہوئی۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ سپریم کورٹ نے احتساب عدالتوں کو حتمی فیصلہ کرنے سے روک رکھا ہے۔ ملزمان کے وکیل نے کہا ہے کہ ہم سپریم کورٹ کے فیصلے کی کاپی پیش کر دیتے ہیں، اس سے معاملہ کلیئر ہو جائے گا۔ نیب کے وکیل نے کہا کہ یہ کیس میرٹ پر سنا گیا ہے، سپریم کورٹ کا فیصلہ اس کیس پر اثر انداز نہیں ہوتا، جس پر احتساب عدالت کے جج نے کہا کہ ہم سپریم کورٹ کے حکم کے پابند ہیں۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے کہ مسلم لیگ نون کے اجلاس میں بلایا نہیں گیا۔ میں نے شہباز شریف کو خود کہہ دیا تھا کہ مجھے پارٹی امور سے علیحدہ رکھیں۔
निजी टीवी चैनल को इंटरव्यू में शाहिद खकान नवासी ने कहा कि मैंने पहले से कहा था कि पार्टी में अगली नस्ल आएगी तो वो ओहदेदार नहीं रहेंगे। साबिक वजीर आजम ने कहा कि मुस्लिम लीग नून में मौजूद हूँ मगर नए इलेक्शन में हिस्सा लेने का काहिल नहीं। ANF ने गवादर में कार्रवाई करते हुए पहाड़ी सुरंगों में छुपाई गई तकरीबन 1800 किलो मनशियात पकड़ ली। बरामद की गई मनशियात में 28 किलो आइस भी शामिल है। अफगानिस्तान में तैयार की गई मनशियात को पहाड़ों के दरमियान सुरंगों, लकड़ियों और पत्तों से बनाई गई झोंपड़ियों में छुपाया गया था। तर्जुमान ANF के मुताबिक मनशियात बरामद करने के बाद जखीरा करने वाली जगहों को भी जला दिया गया। मनशियात बैरून मुल्क स्मगल करने के लिए जखीरा की गई थी। अमरीकी डॉलर की कदर में इजाफे का सिलसिला आज भी जारी है। आज कारोबार के आगाज में इंटरबैंक में डॉलर मजीद महंगा हुआ है। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 21 पैसे महंगा होने के बाद 286 रुपये 50 पैसे का हो गया। और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 100 इंडेक्स 54,000 पॉइंट्स की हद अबूर कर गया। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज कारोबार के आगाज पर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 407 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया है, जिसके साथ 100 इंडेक्स 54,267 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड कर रहा है। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स 737 पॉइंट्स इजाफे से 53,860 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं अलीना मुजफ्फर और मैं हूं हुसैन हैदर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले खबर आपको दें कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और MKM पाकिस्तान ने अगला इलेक्शन मिलकर लड़ने का ऐलान कर दिया है। MKM वफ्द ने नून लीगी क़यादत से मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आइंदा इलेक्शन मिलकर लड़ने का ऐलान किया। इससे कबल MKM पाकिस्तान के वफ्द की नून लीग के कायद नवाज शरीफ से लाहौर में मुलाकात हुई है, जिसमें बड़ा सियासी अलायंस बनाने पर भी बातचीत की गई। मुलाकात में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वफ्द की क़यादत साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, जबकि MKM के वक्त की क़यादत भी खालिद मकबूल सदीकी ने की है। MKM वफ्द की क़यादत खालिद मकबूल सदीकी ने की। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफीक समेत दीगर रहनुमाओं ने नवाज शरीफ की मुआवनत भी की। और आपको बताएं कि तहसील दराजंदा में दहशत गर्दों ने ऑयल गैस कंपनी के कैंप पर हमला करके ड्यूटी पर मामूर 2 पुलिस एहलकारों को शहीद और 3 को जख्मी कर दिया है। शहीद एहलकारों में रहमत इलाही और मोहम्मद आरिफ शामिल हैं, जबकि जख्मी एहलकारों में ASI आलम शेर, फजलुर रहमान और अताउर रहमान शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक हमला अलहाज ऑयल एंड गैस प्राइवेट ड्रिलिंग कंपनी पर हुआ। जख्मियों को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जिनमें से एक एहलकार की हालत तशवीशनाक है। पुलिस ने मजीद बताया कि कंपनी कैंप पर पुलिस की नफरी भी तैनात थी, जिसको निशाना बनाया गया। मौके पर मजीद पुलिस नफरी पहुंच गई है, जबकि दहशतगर्दों की तलाश भी जारी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि दहशतगर्दी की नर्सरियों को तबाह करके ही मुकम्मल अमन बहाल होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने डेरा इस्माइल खान में दहशतगर्दी की मजम्मत करते हुए मुतासरा खानदानों से इजहार ताजियत किया। एक बयान में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि
दहशत गर्दों के खात्मे के लिए नेशनल एक्शन प्लान पर अमल किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि रियासत की रिट को चैलेंज करने वाले मुजरिम नाकाबिले माफी हैं। IMF ने ट्यूबवेल सार्फिन के लिए बजट सब्सिडी खत्म करने का मुतालबा कर दिया है। ज़राए के मुताबिक IMF मिशन से तकनीकी सतह के मुज़ाकरात में वजारत तवानाई और वजारत खजाना के हुकाम की मीटिंग हुई है, जिस दौरान ट्यूबवेल सोलराइजेशन स्कीम को रवा माली साल शुरू करने पर बातचीत की गई। ज़राए का कहना है कि IMF ने पाकिस्तान के ज़राई शोबे के लिए सोलराइजेशन का निज़ाम मुतारिफ करवाने का कहा है और ट्यूबवेल सार्फिन के लिए बजट सब्सिडी खत्म करने का मुतालबा करते हुए कहा कि 90 अरब रुपए 30 अरब विफाक, 30 अरब सूबाई और 30 अरब ट्यूबवेल सार्फिन देंगे। ज़राए के मुताबिक स्कीम पर अमल दरामद से आइंदा माली साल के बजट में ट्यूबवेल सार्फिन को बिजली के इस्तेमाल की मद में सब्सिडी न देने का भी कहा गया है। ज़राए ने कहा कि मीटिंग में IMF को बताया गया है कि कास्ट रिकवरिंग टैरिफ बेहतरी के लिए नेपरा समाही एडजस्टमेंट्स, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट्स बर वक्त नोटिफिकेशन कर रहा है। ज़राए के मुताबिक IMF ने डिस्पोज, वजारत तवानाई और नेपरा के दरमियान ताउन और फैसलों पर जल्द अमल दरामद की हिदायत भी की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में जमानत की दरख्वास्त पर समाअत कल बुध तक के लिए मुलतवी हो गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रहनुमा PTI शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में दरख्वास्त जमानत पर समाअत की। समाअत के दौरान FIA के प्रोसिक्यूटर शाह खावर के मुआवन वकील अदालत में पेश हुए। बताया कि प्रोसिक्यूटर सुप्रीम कोर्ट में मशरूफ हैं। शाह महमूद कुरैशी के वकील एडवोकेट अली बुखारी ने समाअत 2 बजे तक मुलतवी करने की इस्तदा की, जिसे अदालत ने मुस्तरद कर दिया। चीफ जस्टिस ने कहा है कि आज खसूसी डिवीजन बेंच है, इसे कल के लिए रख लेते हैं। ताहम अदालत आलिया ने FIA प्रोसिक्यूटर की अदम दस्तयाबी के बायस समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा है कि हमास के साथ जंग के बाद इसराइल गजा पट्टी के गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए सलामती की मजमूई जिम्मेदारी संभालेगा। एक बयान में इसराइली सदर ने कहा कि इस वक्त जब हमारे पास गजा की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी नहीं है, तो हमास ने इस पैमाने पर दहशत गर्दी का मुजाहरा किया है जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। नेतन्याहू ने हमास की तरफ से यरगमालियों की रहाई तक जंग बंदी का इम्कान मुस्तरद करते हुए कहा है कि गजा के जनूबी और शुमाली इलाकों को दरमियान से तकसीम करने के बाद इसराइल फौज मजीद इलाकों पर कब्जा कर चुकी है। मिस्री हुकाम की जानिब से गैर मुल्की शहरियों और जख्मी फलस्तीनियों के इनखला के लिए रफा बॉर्डर को दोबारा खोल दिया गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक रफा बॉर्डर से अब तक 90 से जायद फलस्तीनी जख्मियों को मिस्र मुंतकिल किया जा चुका है, जबकि मिस्री हुकाम का कहना है गजा से आज तीमारदारों समेत 13 जख्मी रफा क्रॉसिंग से मिस्र आए हैं। एम्बुलेंस पर इसराइल हमले के बाद रफा क्रॉसिंग को बंद कर दिया गया था। अरब मीडिया ने बताया है गजा के 33 में से 16 अस्पताल इसराइली बमबारी के बायस बंद हो चुके हैं। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ कहते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा दुनिया का सबसे बड़ा डिबेटिंग क्लब है जो इंसानी हुकूक के नफाज और शहरों की हिफाजत से कासिर है। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इसराइल की जानिब से फ़लस्तीन पर बर्बरियत के 1 माह को मुकम्मल होने पर समाजी राबतों की वेबसाइट एक्स पर पैगाम जारी किया। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा है कि इसराइल की जानिब से मासूम फ़लस्तीनियों का कत्लेआम शुरू हुए आज 1 माह मुकम्मल हो चुका है। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा का कहना है अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत की हिमायत करते हैं। अपने बयान में चीनी वजारत खारजा ने कहा कि इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े पर चीन का मौक़िफ़ हमेशा से मुस्तकिल और वाज़ेह है। बयान में मज़ीद कहा गया कि तनाज़े के हल के लिए चीन बैनुल अक़वामी बरादरी के साथ मिलकर काम करता रहेगा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का कहना है कि गजा बच्चों का कब्रिस्तान बन रहा है। हर रोज़ सैकड़ों बच्चियां मारे जा रहे हैं, जख्मी भी हो रहे हैं। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान कहा कि गजा में सिर्फ 4 हफ्तों में इतने सहाफ़ी मारे गए जितने 3 दहाइयों से किसी तनाज़े में भी नहीं मारे गए हैं। एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी कारकुन भी इतने ज़्यादा किसी और तनाज़े में नहीं मारे गए हैं।
लाहौर की एहतसाब अदालत ने आशियाना रेफरेंस में साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ समेत दीगर की बरीयत की दरख्वास्तों पर मजीद मुआवनत मांग ली है। एहतसाब अदालत में शहबाज शरीफ और दीगर के खिलाफ आशियाना रेफरेंस पर समाअत हुई। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट ने एहतसाब अदालतों को हतमी फैसला करने से रोक रखा है। मुल्ज़मान के वकील ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कॉपी पेश कर देते हैं। खबर आपको दें कि पुलिस ने साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के घर पर रात गए छापा मारा है, जिसकी सीसीटीवी फुटेज कोहिनूर न्यूज़ ने हासिल कर ली। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि पुलिस परवेज इलाही के घर के बाहर खड़ी है। ज़राए के मुताबिक पुलिस ने खवातीन और बच्चों को बाहर निकाल कर घर की तलाशी ली। कुछ दस्तावेजात दरकार थी जिनके लिए छापा मारा गया। इस हवाले से समाजी राबते की वेबसाइट एक्स पर जारी किए गए पैगाम में चौधरी परवेज इलाही के बेटे मोनिस इलाही ने यह कहा है कि परसों की नाकाम कार्रवाई के बाद आज सुबह 4 बजे पंजाब पुलिस ने दोबारा बगैर वारंट हमारे घर पर छापा मारा। और यहाँ वक्त हुआ शॉर्ट ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि गैर कानूनी गैर मुल्कियों को पाकिस्तान से निकालने के फैसले के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वालों के मुतालिक शहरियों ने इजहार ख्याल करते हुए कहा है कि गैर कानूनी गैर मुल्कियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। इस पर कुछ लोग बैरून मुल्क बैठकर सोशल मीडिया पर पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम चला रहे हैं। प्रोपेगेंडा करने वालों को यह ख्याल करना चाहिए कि हम सब एक पाकिस्तान में रहने वाले हैं और सबसे बड़ी बात है कि हम मुसलमान हैं। इस तरह के प्रोपेगेंडा करने से सिर्फ इंतशार फैलेगा और कुछ नहीं। शहरियों का कहना है कि ये सब जो बाहर मुल्क में बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं वो सब भारतीय रॉ के एजेंट्स हैं। मुल्क की खारजा पॉलिसी को मुतासिर करना चाहते हैं। वीजे के बगैर कोई भी किसी दूसरे मुल्क में नहीं जा सकता, तो पाकिस्तान में क्यों आने दें। और ये जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि अफगानियों के साथ गलत कर रहे हैं, वो खुद इस वक्त बरतानिया है बैठे यहाँ अमरीका में। शहरियों का कहना था कि ये सब जो पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हैं वो सब अपने मफाद और पैसा कमाने के लिए करते हैं। गैर मुल्की एजेंट्स पाकिस्तान में अफगानियों के हालात की झूठी खबरें फैला रहे हैं। और प्रोपेगेंडा करने वालों को ये ख्याल करना चाहिए कि यार हम सब एक पाकिस्तान में रहने वाले हैं और सबसे बड़ी बात है हम मुसलमान हैं, वो लोग भी मुसलमान हैं, तो इस तरह के प्रोपेगेंडे से इंतशार फैलेगा और तो कुछ नहीं होने वाला। जो लोग बाहर ममालिक में बैठकर फॉरेन कंट्रीज से पाकिस्तान के खिलाफ इसी इशू को लेकर प्रोपेगेंडा कर रहा है, वो इंडियन लॉबी है, रा और मोसाद के एजेंट है, जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को नाकाम करने के लिए अपनी नाकाम हरकत सर अंजाम दे रहे हैं। वीज़े के बगैर कोई दूसरा बाशिंदा किसी दूसरे ममालिक में नहीं आ सकता, लेकिन यहाँ एक अरसे से हो रहे हैं। आज लोग प्रोपेगेंडा बना रहे हैं इसके हवाले से कि जी जो अफगानियों के साथ ज्यादती हो रही है, और प्रोपेगेंडा वो लोग बना रहे हैं जो इस वक्त जो है ना, कोई बरतानिया में बैठा हुआ है, कोई जो अमेरिका में बैठा हुआ है और कोई फ्रांस में बैठा हुआ है। प्रोपेगेंडा जो है वो गलत कर रहे हैं, उनको गवर्नमेंट की हक में बोलना चाहिए। ये जो लोग पाकिस्तान के खिलाफ बातें करते हैं वो सब प्रोपेगेंडा है। ये अपने पब्लिसिटी के लिए बातें करते हैं और हमेशा के लिए करते हैं, अपने पैसों के लिए, अपनी पब्लिसिटी के लिए करता है। पीटीआई के एजेंट है वो उनकी फेवर कर रहे हैं, ये तो मतलब अपना नाम ऊंचा करने के लिए शायद, और हम यही चाहेंगे कि उनकी फेवर ये ना करे और जो पाकिस्तान का जो कानून है वो उनको निकाला है, वो तो बेहतरीन अच्छी बात है। इनके हक में जो बैरून मुल्क में बैठे कुछ लोग कुछ अनासिर जो है वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि अफगान महाजरीन के साथ ज्यादती हो रही है, वो बिल्कुल गलत है, वो किसी के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। पीटीआई के ये जो प्रोपेगेंडा चला रहे हैं और सी वीडियो चला रहे हैं जिसमें कि बच्चों को बांध के और एक इमोशनली ब्लैकमेल किया जा रहा है कि जो उन पे नहीं, उन तरस खाने की बात नहीं है, उनको अपने अब मुल्क वापस जाना चाहिए। अफगान महाजरीन ने जो तंजीमें बनाई हुई हैं और जिसकी वजह से वो इंतशार फैलाते हैं,
تو اس سے یہ ہوگا کہ وہ تنظیمیں ختم ہو جائیں گی اور پاکستان میں جو انتشار پھیلا ہوا ہے وہ ختم. جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں وہ ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے. بالکل صحیح فیصلہ کیا ہے کہ یہ افغان مہاجرین یہاں سے پاکستان سے خالی کر کے نکالنا ہم سب کا مفاد میں ہے، اور ہمارا ریکویسٹ ہے گلگت بلتستان میں بھی اگر افغان مہاجرین ہے کہیں ہے تو ان کو بھی نکالنا چاہیے. جو بھی حکومت نے ان کو ریڈ لائن دی تھی وہ اب وقت پورا ہو گیا تو اب درست ہے، یہ غیر آئینی تو نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے. کہ پرگنڈا کی ہے یہ حکومت میں کے خلاف ہے کہ حکومت انہوں نے زیادتی کی ہے، نہیں زیادتی نہیں کی ہے، صحیح کی ہے انہوں نے. نہیں کرنا چاہیے، یہ تو غلط بات ہے، یہ تو ہمارے پاکستان کی بدنامی ہے. تو اب بدنامی تو ہم کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتے اپنے ملک کا، کیونکہ ہم نے اس پہ اپنا جان بھی دینا ہے. ہم تو پاکستان کے لیے ہر ٹائم تیار ہیں، پاکستان کے لیے تو ہم ہر چیز کے لیے تیار ہے. کسی کا پروپیگنڈا ہمیں قبول نہیں ہے. اس کے بارے میں پروپیگنڈا کرنے والوں کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ یار ہم سب ایک سیالکوٹ تھانہ رنگپورہ پولیس کے SHO کیسر بشیر گھمن کی اپنی ٹیم کے ہمراہ بڑی کارروائی. مشہور مقدمہ قتل میں مطلوب 4 اشتہاری ملزمان کراچی سے گرفتار. سیالکوٹ تھانہ رنگپورہ کے علاقہ سمن آباد میں 7 ماہ قبل شہری صدام حسین کو ملزمان عبدالحشام، اصغر خان، اکبر خان اور نجیب احمد نے معمولی رنجش پر بے دردی سے قتل کر دیا، خود فرار ہو گئے. DPO سیالکوٹ محمد حسن اقبال نے قتل میں ملوث مجرمان اشتہاریوں کی گرفتاری کے لیے SHO تھانہ رنگپورہ سب انسپکٹر کیسر بشیر کو خصوصی ٹاسک بھی دیا. SHO تھانہ رنگپورہ نے اپنی ٹیم کے ہمراہ دن رات کوشش کرتے ہوئے جدید ٹیکنالوجی اور پیشہ ورانہ مہارت کو بروئے کار لاتے ہوئے کراچی کے علاقے کورنگی، لیاری اور ٹھٹھا حیدرآباد میں کارروائی کی. مقدمہ قتل میں ملوث ملزمان کو ٹریس کر کے گرفتار کر لیا ہے. مقتول کے لواحقین نے ملزمان کی گرفتاری پر سیالکوٹ پولیس کو خراج تحسین پیش کیا، پھولوں کے گلدستے بھی پیش کیے. قصور بابا بلے شاہ ڈسٹرکٹ ہسپتال ادویات اور سہولیات کا شدید بحران شدت اختیار کر گیا. ادویات کے ساتھ ساتھ اور اس میں ان کی جو یہاں پر موجود ہیں ڈیٹینیز ہیں ان کی ویلفیئر کے لیے، ان کے کھانے پینے اور باقی معاملات کے لیے، لاجسٹکس کے لیے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی جانب سے انتظامات کیے جا رہے ہیں. ان لوگوں کی رجسٹریشن کے لیے ڈاکٹروں کے مطابق فنڈز نہ ہونے کا بہانہ کر کے ہسپتال میں آنے والے ہزاروں مریضوں کی زندگیوں کو داؤ پر لگا دیا جاتا ہے. بار بار درخواستوں اور اطلاع دینے کے باوجود کسی کے کان پر جون تک نہیں رینگی. غریب اور مجبور مریض انتظامیہ کی بے حسی پر سراپا احتجاج بن کر رہ چکے ہیں. جنوبی وزیرستان میں لڑکیوں کی تعلیم کے فروغ کے لیے پاک فوج کا بڑا قدم. قوم کی بیٹیوں کے خوابوں کی تکمیل کی طرف ایک اور قدم بڑھے گا وزیرستان تو بنے گا خوشحال پاکستان. کوٹ کٹ ٹاؤن میں پاک فوج کے تعاون سے گورنمنٹ گرلز پرائمری اسکول کو تعمیر نو اور بحالی کے بعد فعال کر دیا گیا. قیام امن کے بعد علاقے میں موجود اسکولوں کی تعمیر نو اور بحالی کے لیے پاک فوج نے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات بھی کیے ہیں. گرلز اسکول کو بجلی کے کام کے بعد تمام تر سہولیات سے آراستہ کر دیا گیا. اسکول میں اس وقت قابل اساتذہ کے زیر نگرانی 90 طالبات زیور تعلیم حاصل کر رہے ہیں. پاک فوج نے بچیوں کی حوصلہ افزائی کے لیے مفت کتابیں، اسکول بیگز اور اسٹیشنری کا سامان بھی تقسیم کیا ہے. اسکول کی تعمیر نو اور فعالی پر خصوصاً بچیوں اور علاقے کے لوگوں نے پاک فوج کا شکریہ بھی ادا کیا. ڈپٹی کمشنر چکوال میڈم کراتلائن ملک نے تحصیل کلر کہار میں تیسرے واٹر فلٹریشن پلانٹ کا افتتاح کر دیا. ڈپٹی کمشنر چکوال میڈم کراتلائن ملک کا استقبال پھولوں کی پتیاں نچھاور کر کے کیا گیا اور بچیوں نے پھولوں کے گلدستے بھی پیش کیے. واٹر فلٹریشن پلانٹ افتتاح کے تمام تر انتظامات اسسٹنٹ کمشنر کلر کہار ساجد منیر کلیار نے کر رکھے تھے. ڈپٹی کمشنر کلر کہار نے فیتہ کاٹ کر واٹر فلٹریشن پلانٹ کا افتتاح کیا. اس موقع پر ڈپٹی کمشنر چکوال نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں ملک بوستان خان پاکستان منی ایکسچینجز کا جن کے تعاون سے آج اس پلانٹ کا افتتاح کیا جا رہا ہے. کسی کو پانی پلانا صدقہ جاریہ ہے. DC کرۃ العین ملک نے
अपील की कि शहरी वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट को साफ रखने में तहसील इंतजामिया के साथ ताउन करें। इफ्तिताह के मौके पर मलिक बोस्तान खान, पाकिस्तान मिनी एक्सचेंज के साहबजादे मलिक ज़िशान अली, असिस्टेंट कमिश्नर कलर कहार साजिद मनीर कल्यार, CEO MC यासिर कयूम, MS ट्रामा सेंटर साकिब हुसैन, तहसील प्रेस क्लब कलर कहार मेंबरान मलिक मोहम्मद ज़ियावान वाहला, शेल पेट्रोलियम, रेवेन्यू अफसरान, रेस्क्यू 1122 का अमला और थाना कलर कहार के अफसरान भी मौके पे मौजूद थे। और आपको बताएं कि चेयरमैन PCB चौधरी मोहम्मद ज़काशरफ के वालिद मारूफ व मुमताज़ सनतकार साबिक सेनेटर चौधरी मोहम्मद अशरफ मरहूम की 40वीं बरसी नहायत अकीदत व एहतराम के साथ मनाई गई। बरसी की तकरीब में मुल्क भर के मुख्तलिफ हिस्सों से ताल्लुक़ रखने वाली सियासी और समाजी शख्सियात के अलावा दीगर शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने कसीर तादाद में शिरकत की। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे फजल जावेद खान की इस रिपोर्ट में। चेयरमैन PCB चौधरी मोहम्मद ज़काशरफ अशरफ के वालिद मरूफ और मुमताज़ सनतकार साकवा सेनेटर चौधरी मोहम्मद अशरफ मरहूम की 40वीं बरसी अकीदत और एहतराम के साथ मनाई गई। बरसी की तकरीब में मुल्क भर के मुख्तलिफ हिस्सों से तल्लुक़ रखने वाले सियासी और समाजी शख्सियात के अलावा बैंकर्स, वकला, ज़िम्मेदार सिविल सोसाइटी, अवामी मुंतखब नुमाइंदे, उलमा कराम, सहाफ़ी और दीगर शोबा ज़िंदगी से तल्लुक़ रखने वाले अफराद ने अक्सरी तादाद में शिरकत की। बरसी की तकरीब में शेख अल हदीस मिंबर इस्लामी नज़र कौंसल मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अमीन कादरी ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। उन्होंने कुरान व हदीस की तमरीयात पर रोशनी डालते हुए कहा, हर इंसान इस दुनिया में आकर जाता है, लेकिन इसके हुए अच्छे, नेकी और फलाही बबूद वाले कामों को न सिर्फ ये दुनिया के लोग याद करते हैं बल्कि उन कामों का अजरा मरने के बाद भी मिलता रहता है। यही दुनिया और आखिरी कामयाबी कहलाता है। कारी अब्दुर्रहमान ने अलहाज चौधरी मोहम्मद अशरफ मरहूम की ज़िंदगी पर रोशनी डालते हुए कहा कि वो एक सादा वाला रियात के आमीन इंसान थे। उनकी मसूरगंज शख्सियत मोहब्बत वाला अखलाकी कदर मज़ीन थी। उन्होंने ज़राअत तमीराती शोबे में अपनी मेहनत हुनर की पुजगी कॉलोनियाँ बनवाने के बाद मुल्की सन्नत में अशरफ शुगर बिल का इदारा कायम करके बहारपुर जैसे पसमानदा इलाके के लोगों को बाइज़्ज़त और बेहतरीन रोज़गार दिया। इंसान मरने के बाद इस दुनिया से सिर्फ अपने साथ अपने अमाल साथ लेकर आखिरत में जाता है और अपने मरने के बाद इस दुनिया वालों के लिए अपना खुलूस मोहब्बत अखलाक देकर जाता है। तकरीब में मुफ्ती मोहम्मद इकबाल ने अलहाज चौधरी मोहम्मद अशरफ के इशारे सवाब के लिए ख़त्म पढ़ा। उनकी मफरत और मुल्क व कौम की तरक्की के लिए दुआ मुकर तकरीब में शामिल चौधरी अशरफ मरहूम को साहबजादे चौधरी मोहम्मद ज़का अशरफ, चौधरी खान मोहम्मद समेत दीगर मज़ीन इलाका ने शिरकत। सर्दियों की आमद के साथ ही मौसम सरमा की सौगात खुश्क मेवाजात की दुकानों पर रौनकें बढ़ने लगी हैं। हारूनाबाद के शहरी खुश्क मेवाजात खरीदने के लिए मार्केटों का रुख करने लगे, मगर महंगाई की वजह से पिछले सालों की निस्बत खरीदारी कम होकर रह गई है। मजीद इसी हवाले से देखते हैं हारूनाबाद से अरशद अली गोरी की ये रिपोर्ट। सर्दियों की खास सुगात खुश्क मेवाजात जिनमें अखरोट, खुबानी, चलगोजे, बादाम, मूंगफली और खजूर वगैरह शामिल हैं। खुश्क मेवाजात अपने जायके और सेहत अफजा खूबियों की बदौलत सर्दियों में कसरत से इस्तेमाल होते हैं। इस दफा भी सर्दियों की आमद के साथ ही हारूनाबाद के शहरी मेवाजात की दुकानों का रुख कर रहे हैं, मगर इस दफा महंगाई ने आम आदमी की कुव्वत खरीद को पहले ही मुतासर कर रखा है, इसलिए पिछले सालों की निस्बत अमसाल रश कम नजर आ रहा है। हम पहले हर माह घर के सौदा सलफ के साथ ड्राई फ्रूट वगैरह खाने की चीजें घर ले जाते थे। अब इतनी महंगाई हो चुकी है, शायद सीजन में 2 या 3 दफा ही लेके जाना गनीमत हो। हम लोग खुश्क मेवाजात की खरीदारी के लिए आ तो गए हैं, मगर कीमतें इतनी ज़्यादा हैं कि शायद खरीदारी ना कर सकें और बगैर खरीदारी के वापस जाना पड़े। इस साल महंगाई थोड़ा सा ज़्यादा है और ख़रीदारी बहुत कम है, कारोबार बिल्कुल कम हो गया। काफ़ी चीज़ें महंगा हो गया, जैसे काजू, अंजीर, पिस्ता, बादाम गिरी, ये बाहर से बहुत कम आ रहा है थोड़ा सा। जहां महंगाई ने आवाम से ज़रूरियातें जिंदगी दूर कर दी हैं, वहीं खुश्क मेवाजात अयाशी के जुमरे में ही शुमार किए जाते हैं। पिछले साल की निस्बत दुगनी कीमत ने खरीदारों के लिए सर्दियों की सौगात की खरीद। लाला मूसा में रेस्क्यू 1122 की बिल्डिंग का इफ्तिताह कर दिया गया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने खसूसी तौर पर शिरकत की। बिल्डिंग का इफ्तिताह चीफ सेक्रेटरी पंजाब, डिप्टी कमिश्नर गुजरात सफदर हुसैन विर्क, DPO गुजरात
سید اسد مظفر اور ریسکیو ڈول 122 کے افسران نے اپنے ہاتھوں سے کیا۔ اس موقع پر ڈی ایس پی سرکل لالا موسیٰ چوہدری محمد اکرم، اسسٹنٹ کمشنر کھاریاں زہیب ممتاز گوندل، چیف آفیسر بلدیہ چوہدری عمیر دلدار اور اس کے علاوہ سید منصور اکبر شاہ بھی شامل تھے۔ کوٹ ادو میں اقبال ڈے کی مناسبت سے پر امید ویلفیئر کے زیر اہتمام نجی میرج ہال میں سیمینار کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ سیمینار میں سیاسی سماجی شخصیات سمیت مختلف سکولز اور کالجز کے طلبہ و طالبات شرکت کریں گے۔ ہمارے نمائندے امیر حمزہ اس وقت امید ویلفیئر کے چیئرمین مفتی ریحان آفتاب کے ہمراہ موجود ہیں۔ حمزہ، کہیے گا کس طرح کے انتظامات دیکھ رہے ہیں آپ؟ آج بالکل 9 نومبر اقبال ڈے کے موقع پر کوٹ ادو میں امید ویلفیئر کے زیر اہتمام نجی میرج ہال میں ایک سیمینار کا انعقاد کیا جا رہا ہے، جس میں جو ہے سیاسی سماجی شخصیات سمیت مختلف سکولز اور کالجز کے طلباء و طالبات جو ہے وہ بھی شرکت کریں گے۔ اس حوالے سے جو ہے تمام تر انتظامات کو جو ہے وہ حتمی شکل دے دی گئی ہے۔ امید ویلفیئر کے چیئرمین مفتی ریحان آفتاب میرے ساتھ موجود ہیں، مزید ان سے بات کریں گے۔ سر، اس کا مقصد کیا ہے سیمینار کا اور کس طرح کی تیاریاں ہیں، کون کون سے لوگ جو اس میں شرکت کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا بنیادی مقصد تو یہ ہے کہ ایک طلبہ میں شعوری مہم کو اجاگر کیا جائے، اچھا ایک خود اعتمادی بحال ہو اور اس کی وجہ سے ہمارا جو یہ خطہ ہے وہ پروموٹ ہو۔ آپ کو بھی معلوم ہے کہ ہمارے اس پورے ڈسٹرکٹ مظفر گڑھ، ڈسٹرکٹ کوٹ ادو میں ایک بھی یونیورسٹی نہیں ہے، تو اس کی ایک بڑی وجہ یہ چونکہ یہ نظر سے نہیں گزرتا، تو ہماری کوشش ہے کہ ہمارے خطے کو پروموٹ کیا جائے اور اس پروموشن کے ذریعے سے ہم لوگوں کا جو ایک تعلیمی فقدان ہے اس کا ازالہ ہو۔ ایک چیز تو یہ ہے، مہمانان الحمدللہ یہاں پر ایکس منسٹرز رہے ہیں، جو موجودہ امیدواران ہیں، انتظامی امور سے جن کا تعلق ہے، وہ تمام تر الحمدللہ یہاں پر آ رہے ہیں۔ وہ ٹریڈ یونین کے پریزیڈنٹ بھی ہیں، بار کے پریزیڈنٹ بھی ہیں، مطلب ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے احباب اس سیمینار میں شرکت کر رہے ہیں۔ اچھا، 9 کی جو ہے وہ چھٹی ہے، کیا یہ سیمینار جو ہے 9 کو ہے یا 8 کو ہے، کیا کہیں گے؟ اصل میں ہم یہ سیمینار چونکہ اسٹوڈنٹس کو زیادہ ہم اس میں لے کر آ رہے ہیں تاکہ اسٹوڈنٹ کو اس میں اقبال کو عنوان پر پڑھنے کا موقع ملے اور اقبال کی جو فکر ہے، تفکر تھا ملک کے لیے، امت کے لیے، اس کو لوگوں کو آشنا کرنے کا موقع مل سکے، اس کے لیے ہم لوگوں نے کیا تھا۔ اب 9 نومبر کو چھٹی ہے تو ہم وہی سیمینار جو 9 نومبر کا تھا 8 نومبر کو کرنے جا رہے ہیں اور وہ فکر اقبال سیمینار کے عنوان سے معنون ہے۔ جی بالکل، فکر اقبال کے عنوان سے جو ہے اس کو ترجیح دی گئی، اور یہ بھی بتاتا چلوں 9 نومبر کی چھٹی ہونے کی وجہ سے جو ہے مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی اس شارٹ بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ آپ کو بتائیں کہ صوبے بھر میں کانگو وائرس کے بڑھتے ہوئے رجحان کے پیش نظر جعفر آباد میں بھی انتظامیہ حرکت میں آ گئی ہے۔ مویشی منڈیوں میں ڈاکٹروں کی ٹیمیں تشکیل دے کر ویکسین اور سپرے کی جا رہی ہے۔ آئیے مزید جانتے ہیں بیورو چیف عطا محمد کھوسا سے۔ جی عطا محمد، اپڈیٹ کیجیے گا۔ حالیہ جو کانگو وائرس کا لہر دارالحکومت کوئٹہ میں جو 1-2 مریض دم توڑ چکے ہیں، اس کے حوالے سے پورے بلوچستان میں کانگو وائرس کے روک تھام کے لیے ہر ضلع میں یونٹ قائم کیے گئے ہیں، اور جہاں پر جو مال مویشی منڈی ہیں وہاں پر ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں تاکہ جو بیمار جانور ہوں ان کو ویکسینیشن کیے جائے۔ یہاں ٹیمیں موجود ہیں، ڈاکٹریں بھی موجود ہیں، یا اسپرے بھی کیا جا رہا ہے، مگر کچھ جو جانور اس لہر میں اگر مر جائیں تو اس کی روک تھام کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ آئیے ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں۔ ہم جو ہیں لائف سٹاک کے حوالے سے ڈسٹرکٹ جعفر آباد میں جو ہم نے سب سے پہلے کوارڈینیشن میٹنگ کیا، جس میں اے سی صاحب تھے اور جو انتظامیہ اور اس کے ساتھ شعبہ تعلیم والی ہمارے تھرڈ پارٹی ہیں، این جی اوز جو ہمارے ساتھ دے رہے ہیں۔ اس میں ہم جو ہے جانوروں کو اینٹی ورم لگا رہے ہیں، اینٹی ورم اور اینٹی ورم اسپرے کر رہے ہیں بکرا منڈیز پہ اور بچر شاپس پہ، ڈیری فارم پہ، تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ ٹکس جو ہے اسپریڈ نہ ہوں اور یہ تلف ہو جائیں۔ ہو رہے ہیں ہمارے ڈسٹرکٹ میں، ہم نے وہاں پر بھی ہمارا ٹیم اور کنٹرول روم بنا دیا ہے تاکہ کوئی ایسا سچ اینیمل انٹر نہ ہو ڈسٹرکٹ جعفر آباد۔ کمشنر صاحب جعفر آباد اور
ملک بھر کی طرح اڈا ذخیرہ میں بھی فلسطین بہن بھائیوں سے جی بالکل، میں اس وقت اڈا ذخیرہ پہ موجود تمام احتجاجی ریلی نکالی گئی. طلبہ اور طالبات نے ہاتھ میں پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جس پر اسرائیل مخالف نعرے بھی درج تھے. مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے محمد نواز پرنس سے. جی نواز، آگاہ کیجیے گا. جی بالکل، میں اس وقت اڈا ذخیرہ پہ موجود ہوں. یہاں پہ جو فلسطین پر جو مسلمان بھائیوں کے ساتھ ظلم و بربریات جو اسرائیل نے ڈھا رکھی ہے، اس حوالے سے یہاں نجی سکول میں ایک ریلی کا انعقاد کیا جا رہا ہے. یہاں بچوں نے پلے کارڈ اٹھائے ہیں جس میں فلسطین کے محبت میں اس پہ نعرے درج ہیں اور اسرائیل کے خلاف نعرے بھی درج ہیں اور شدید نعرے بازی بھی کی جا رہی ہے. اسرائیل کے خلاف اس کی واک بھی کی گئی ہے اور احتجاجی ریلی کا انعقاد کیا جا رہا ہے. اور اس وقت میرے ساتھ نجی سکول کے پرنسپل صاحب موجود ہیں. اس حوالے سے ان سے جانتے ہیں اس حوالے سے. جی سر، آپ جو فلسطین پہ جو ظلم ستم جو ڈھائے جا رہے ہیں فلسطین کے خلاف، جو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیں سر، فلسطین میں جو بچوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے نا، اور وہاں پہ جو انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، جس طرح سے ان کا قتل عام کیا جا رہا ہے، بحیثیت مسلمان، ٹھیک ہے، میرا یہ حق ہے اور میرے بچے انہوں نے یہ چیز فیل کی ہے کہ ہمیں ان کے لیے آواز اٹھانی چاہیے ایک فرم پہ. اور انشاءاللہ جب تک فلسطین کو انصاف نہیں ملتا ہمارا احتجاج جاری رہے گا انشاءاللہ. جی، اور نجی سکول کے ڈائریکٹر صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں. اس حوالے سے ان سے جانتے ہیں. جی، آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں فلسطین پہ جو ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں جی، یہ ہمارے مسلم امہ کی بے حیثی ہے. 52 اسلامی ممالک جو ہیں ان کی بے حیثی ہے کہ ہم ان کے لیے مؤثر آواز نہیں اٹھا پا رہے. ہمارے اسلامی ممالک جو ہے ہمارے فلسطینی مسلمان بہن بھائیوں کو کٹتا ہوا مرتا ہوا دیکھ رہے ہیں، جن کے لیے ہمیں آواز اٹھانی چاہیے اخلاقی طور پر بھی. چشتیاں منڈی مدرسہ کے قریب مبینہ پولیس مقابلہ، ایک ڈاکو ہلاک، 2 افراد فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے. ڈاکوؤں کی گرفتاری کے لیے سرچ آپریشن جاری ہے. DPO بہاول نگر حسیب اللہ خان بھی موقع پر پہنچ گئے. ہلاک ہونے والے ڈاکو کی شناخت اظہر عرف اظہری کے نام سے ہوئی، جو کہ چوری، ڈکیتی اور قتل جیسی سنگین وارداتوں میں ملوث اور مختلف تھانوں میں مطلوب تھا. ریتی کے علاقے میں برطانوی دور کے قائم ریلوے اسٹیشن گزشتہ 35 برس سے غیر فعال ہے. اسٹیشن کی عمارت بھی زب و حالی کا شکار ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے علاقہ مکین ریل گاڑیوں کی سہولت سے بالکل ہی محروم ہو چکے ہیں. مزید جانتے ہیں ریتی سے کوہ نور نیوز کے نمائندے محمد یاسین شیر سے. جی یاسین، بتائیے گا. جہاں دنیا کا ریلوے نظام ترقی کر رہا ہے تو وہیں پاکستان کا ریلوے نظام اس ٹائم مکمل تباہی کے دہانے پر پہنچ چکا ہے. اس وقت ہم موجود ہیں باڑوں کے علاقے کوبر اسٹیشن ریلوے اسٹیشن پہ، جو اس ٹائم مکمل تباہ ہو چکی ہے. یہاں کا ریلوے اسٹاف نہ ہونے کی وجہ سے علاقہ مکین بہت پریشان ہے. مزید جانتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے. جی سر، بالکل آپ نے یہ بڑا اہم ایشو جو ہے وہ ہائی لائٹ کیا ہے. انوی دور میں جو یہ کوبر ریلوے اسٹیشن بنائی گئی تھی جو ہے اس وقت تباہی کا شکار ہو چکی ہے. گزشتہ 35 سال سے یہ مکمل طور پر بند ہے اور یہاں پر کسی بھی قسم کا کوئی ریل گاڑی کا جو ہے اسٹاف مقرر نہیں ہے، جس کی وجہ سے ریتی، اباڑو، جنگل ملک اور دیگر جو یہ کھینجو کینٹ ہے، ساتھ ساتھ گلاب چوک کا علاقہ ہے، وہ ریل گاڑی کی سہولت سے بالکل ہی علاقے کے جو لوگ ہیں محروم ہو چکے ہیں. اس لیے ہم حکومت سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ اس کوبر ریلوے اسٹیشن کو بحال کیا جائے اور یہاں پر جو ہے ٹرینوں کا اسٹاف مقرر کیا جائے تاکہ یہ لاکھوں کی آبادی پر مشتمل جو علاقہ مکین ہے وہ ریل گاڑی کے سفر سے فائدہ حاصل کر سکے. ہم جب چھوٹے ہوا کرتے تھے تو اس کوبر اسٹیشن پہ بڑی رونق ہوا کرتی تھی. بیروٹا ہو، ریتی کے لوگ ہو، کھینجو کینٹ ہو، گلاب چوک کے لوگ ہوں، وہاں بہت یہاں لوگ ڈہرکی اور دور دراز شہروں میں جانے کے لیے آیا جایا کرتے تھے. لیکن اب تو یہ تباہی کے منظر پہ ہے. بہت آپ نے اہم ایشو اٹھایا ہے. ہم حکومت اعلیٰ حکام کو اپیل کرتے ہیں کہ کوبر اسٹیشن کو دوبارہ آن کیا جائے اور لوگوں کو جیسے فائدہ مل سکے. جیسا کہ آپ نے علاقہ مکینوں کی باتیں سنی، ان کا یہی کہنا تھا کہ جلد از جلد اس ریلوے اسٹیشن کو بحال کیا جائے جیسے ہم ریلوے سفر سے مستفید ہو سکیں. کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد یاسین شر، کوہ نور نیوز، ریتی. بلدیہ رحیم خان کے عملے کی مبینہ غفلت اور لاپرواہی نے شہریوں کو سیوریج کے گندے پانی میں ڈبو دیا ہے. گندا پانی گلیوں سے اب گھروں میں داخل ہو گیا. اہلِ علاقہ سراپا احتجاج بن گئے. اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں وہاں پر موجود اپنے نمائندے شاہد جاوید چودھری سے. جی شاہد، بتائیے گا.
آج جی بالکل اس وقت ہم موجود ہیں مردر باری کی مین روڈ پر، جہاں پر سیوریج کا نظام جو ہے میونسپل کارپوریشن کی انتظامیہ کا منہ چڑھا رہا ہے، اور یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ گزرنے کے علاوہ جو ہے اسکول میں بچے جو ہیں اسکول تک نہیں پہنچ سکتے، نمازی مسجدوں تک نہیں پہنچ سکتے، لوگ سراپا احتجاج کر رہے ہیں، لیکن ان کی بات سننے والا کوئی نہیں، آواز سننے والا کوئی نہیں۔ علاقہ کے مکین ہمارے ساتھ موجود ہے، بات کریں گے یہ کب سے ہے اور اس کا مسئلہ کیا ہے؟ سر یہ مسئلہ عرصہ 1.5 سال سے چل رہا ہے، اور مسلسل ہم بلدیاتی انتظامیہ کے افسران سے، ان کے ملازمین سے اور دیگر جو افسران ہیں اور DCO صاحب سے بھی ہم کئی مرتبہ مطالبہ کر چکے ہیں کہ ہمارا یہ ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے، جو لائن ہماری بلاک کی ہوئی ہے انہوں نے، اور بلدیہ کے کچھ ملازمین ہیں جنہوں نے علاقے ڈیوائیڈ کر کے اس لائن کو بند کر دیا ہے۔ اب یہاں کا پانی اوور فلو کر کے لوگوں کے گھروں میں، پلاٹوں میں، اور یہاں تک نوبت آئی ہوئی ہے کہ کوئی گزر نہیں سکتا، نہ اسکول کے لیے کوئی جا سکتا ہے بچہ، نہ مسجد کے لیے ہم جا سکتے ہیں، نہ کوئی کام پہ جا سکتا ہے، اور آئے دن یہاں پہ ان گندے پانی میں بزرگ عورتیں ہیں، بزرگ مرد ہیں، بیچارے وہ گرتے ہیں، روز نقصان ہو رہا ہے۔ لیکن بار بار ہمارا بلدیہ کو کہہ کے اگر ہم تھک گئے ہیں، ان کے نوٹس میں دے کے تھک گئے ہیں، لیکن کوئی اس کا سدباب نہیں کیا جا رہا۔ آج جی بلدیہ کے نوٹس میں دینے کے باوجود بھی جو ہے یہ لائنیں نہیں چلائی جا رہی، سیوریج کا جو پانی ہے لوگوں کے گھروں میں داخل ہو جاتا ہے، دکانوں میں داخل ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ لوگ پریشان ہیں۔ جی MQM پاکستان کے وفد کی ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کی سربراہی میں لاہور آمد۔ وفد نے پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت سے ملاقات کی اور آئندہ آنے والے الیکشن کے حوالے سے مشاورت بھی کی گئی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں اس خبر سے متعلق کہ MQM پاکستان کے وفد کی ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کی سربراہی میں لاہور آمد ہوئی ہے۔ وفد نے پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت سے ملاقات کی اور آئندہ آنے والے الیکشن کے حوالے سے مشاورت بھی کی گئی ہے۔ MQM پاکستان کے وفد کی ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کی سربراہی میں لاہور آمد۔ وفد نے پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت سے ملاقات کی، آئندہ آنے والے الیکشن کے حوالے سے مشاورت بھی کی گئی ہے۔ MQM پاکستان کے وفد کی ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کی سربراہی میں لاہور آمد۔ وفد نے پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت سے ملاقات کی، آئندہ آنے والے الیکشن کے حوالے سے مشاورت بھی کی گئی ہے۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں، ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں محمد امجد۔ جی امجد، بتائیے گا کیا کہنا تھا وفد کا آئندہ آنے والے انتخابات کے حوالے سے، آگاہ کیجیے گا۔ جی متحدہ قومی موومنٹ پاکستان MQM کے وفد نے ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کی قیادت میں، جس میں ڈاکٹر فاروق ستار اور مصطفیٰ کمال شامل تھے، پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف اور صدر پاکستان مسلم لیگ نون محمد شہباز شریف سے ملاقات کی۔ اس موقع پر چیف آرگنائزر مریم نواز، سیکرٹری جنرل احسن اقبال، خواجہ سعد رفیق، ایاز صادق، پرویز رشید، رانا ثناء اللہ اور مریم اورنگزیب بھی موجود تھیں۔ دونوں جماعتوں نے اتفاق کیا کہ پاکستان کی عوام کو موجودہ مسائل سے نکالنے اور پاکستان کو دوبارہ ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے مشترکہ حکمت عملی اختیار کریں گے۔ دونوں جماعتوں نے 6 رکنی کمیٹی قائم کرنے کا بھی فیصلہ کیا، جو صوبہ سندھ بالخصوص اس کے شہری علاقوں کے مسائل کے حل کے لیے جامع چارٹر تیار کریں گی۔ کمیٹی دونوں جماعتوں کے درمیان اشتراک کے لیے حتمی تجاویز قیادت کو 10 روز میں پیش کرے گی۔ MQM کے وفد کی جانب سے قائد مسلم لیگ نون میاں نواز شریف کو کراچی آنے کی دعوت دی گئی، جسے میاں نواز شریف نے قبول کرتے ہوئے کہا کہ انشاءاللہ آئندہ مستقبل قریب میں اکٹھے کراچی میں جلسہ بھی کریں گے۔ جی بہت شکریہ محمد جنید تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی صوبہ سندھ میں بڑی تنظیمی تبدیلی، بشیر میمن کو مسلم لیگ نون صوبہ سندھ کا صدر بنا دیا گیا۔ شاہ محمد شاہ مسلم لیگ نون کے نائب صدر مقرر، دونوں تقرریوں سے متعلق باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ مسلم لیگ نون میں شمولیت کے بعد بشیر میمن کو 29 ستمبر 2023 کو استقبالیہ کمیٹی سندھ کا کنوینر بھی بنایا گیا تھا۔ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے وفد نے ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی، ڈاکٹر فاروق ستار اور مصطفیٰ کمال کی قیادت نے پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف اور صدر پاکستان مسلم لیگ نون محمد شہباز شریف سے ملاقات کی ہے۔ اس موقع پر چیف آرگنائزر مریم نواز، رفیق ساز رفیق، ایاز صادق، پرویز رشید، رانا ثناء اللہ اور مریم اورنگزیب بھی موجود تھی۔ دونوں جماعتوں نے اتفاق کیا ہے کہ پاکستان کی عوام کو
موجودہ مسائل سے نکالنے اور پاکستان کو دوبارہ ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے مشترکہ حکمت عملی اختیار کرنی ہوگی۔ کاہنا کے علاقے میں پولیس اہلکاروں کی فائرنگ سے 11 سالہ فیضان زخمی ہو گیا۔ زخمی کو مقامی اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ عینی شاہدین کے مطابق بچے کرکٹ گراؤنڈ میں میچ کھیل رہے تھے کہ 2 پولیس اہلکاروں امیر کمل اور غلام حسین آ گئے اور گراؤنڈ کے اندر فائرنگ شروع کر دی۔ ایک فائر 11 سالہ فیضان کے پاؤں پر لگا۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی اہل محلہ اکٹھا ہونا شروع ہو گئے، جنہوں نے مین روڈ بلاک کر کے پولیس کے خلاف احتجاج بھی شروع کر دیا ہے، جبکہ SHO کاہنا افضل ڈوگر مظاہرین سے مذاکرات کرنے کے لیے موقع پر پہنچ گئے اور ذمہ داران کے خلاف کارروائی کرنے کا یقین دلا کر ٹریفک کے لیے روڈ کو کلیئر بھی کروا دیا گیا۔ دوسری جانب مدعی مقدمہ نے پولیس ملازمین کے خلاف کارروائی کے لیے درخواست CCPO لاہور بلال صدیق کمیانہ کو ارسال کرتی ہے۔ سابق وفاقی وزیر ایاز صادق نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم نواز شریف کو اگلا وزیر اعظم دیکھ رہے ہیں۔ نواز شریف نے اپنی تقریر میں کہا تھا کہ سب کو ساتھ مل کر چلنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ آج MQM کا وفد ملنے آیا ہے اور لوگ بھی ہم سے ملنا چاہ رہے ہیں۔ ہم لوگ اکٹھے ہوں گے، کب اور کیسے ہوں گے یہ وقت بتائے گا، ابھی کسی کے سامنے کوئی شرائط نہیں رکھ رہے ہیں۔ نگران صوبائی وزیر صحت پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم اچانک سروسز ہسپتال پہنچ گئے۔ پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم نے سروسز ہسپتال کے ایمرجنسی اور ری ویمپنگ منصوبے کا تفصیلی طور پر جائزہ لیا ہے۔ پرنسپل سروسز انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز پروفیسر ڈاکٹر زہرا خانم اور MS ڈاکٹر منیر احمد ملک نے نگران صوبائی وزیر صحت پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم کو بریفنگ دی ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر شہزاد انور، ڈاکٹر عامر مفتی اور دیگر بھی اس موقع پر ان کے ہمراہ موجود تھے۔ صدر پاکستان پیپلز پارٹی لاہور ڈویژن چودھری اسلم گل کی زیر صدارت پارٹی امیدواران کا اہم اجلاس میں امیدواروں اور پارٹی عہدیداران کو عوامی رابطہ مہم تیز کرنے کی ہدایت کی گئی۔ کوہ نور نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ الیکشن کی تاریخ کا اعلان خوش آئند ہے۔ پیپلز پارٹی شفافیت یقینی بنانے کا مطالبہ کرتی ہے۔ اسی پر مزید انہوں نے کیا کہا جانتے ہیں ان کے ساتھ موجود اپنے نمائندے رانا عرفان حیدر سے۔ ہم اس وقت پیپل سیکریٹریٹ ماڈل ٹاؤن لاہور میں موجود ہیں۔ یہاں پر آج ایک اہم اجلاس ہوا ہے چودھری اسلم گل صاحب کی صدارت میں، تو چودھری اسلم گل صاحب سے جانیں گے کہ آج کے اجلاس کا جو تھا کیا ایجنڈا تھا اور کیا طے پائے۔ آج پاکستان پیپلز پارٹی لاہور کا جو ہے نمائندہ اجلاس تھا، جس میں تمام تنظیموں نے بڑی بھرپور اس میں شرکت کی، اور یہاں پہ آج چونکہ پاکستان کے اندر الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہو چکی ہے، مگر ہم منتظر ہیں کہ ملک کے اندر شیڈول دیا جائے، وہ ہمارا مطالبہ ہے۔ اور جو ڈیٹ اناؤنس ہوئی اس سلسلے میں ہم نے اپنی تنظیموں کو اور ہمارے متوقع جو امیدواران ہیں ان کو ٹاسک دیا ہے تاکہ وہ عوام کے اندر چلے جائیں اور اپنی اپنی کمپینیں جو ہیں، جب بھی پارٹی ٹکٹ اناؤنس کرے وہ الگ بات ہے، مگر تنظیموں کے ساتھ مل کے جتنے متوقع امیدوار ہیں وہ حلقوں میں جائیں، جا کے وہاں پہ منظم کریں اور لوگوں کے ساتھ اپنا رابطہ کار کو بڑھائیں۔ تو یہ آج سلسلے میں۔ اچھا سر، بتائیے گا کہ کسی پارٹی کے ساتھ کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا پلان ہے اور الیکشن کی شفافیت کے حوالے سے؟ ابھی تک تو کونی پاکستان پیپلز پارٹی اپنے ہر سطح پہ، ہر قومی اسمبلی پہ، ہر صوبائی اسمبلی پہ اپنا مضبوط امیدوار کھڑا کرے گی اور انشاءاللہ جیتے گی۔ الیکشن کی شفافیت کو کیسے آپ دیکھیں وہ تو ہم اس پہ تو بات کر رہے ہیں، ہم کہ جو مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس الیکشن کو شفاف اور صاف بنایا جائے، ادروائز اس الیکشن کو کوئی نہیں مانے گا۔ جی صدر لاہور ڈویژن چودھری اسلم گل صاحب ہمارے۔ اور آپ کو بتائیں کہ لاہور فیسٹیول 2023 کے حوالے سے دربار حضرت سید شاہ جمال رحمت اللہ علیہ پر محفل سماع کا انعقاد کیا گیا ہے۔ سیکرٹری اوقاف پنجاب ڈاکٹر سید طاہر رضا بخاری اور DG مذہبی امور آصف علی فروخ کی بطور مہمان خصوصی شرکت سیکرٹری اوقاف سمیت دیگر مہمانوں کا استقبال کیا۔ ڈپٹی ڈائریکٹر ایڈمنسٹریشن آصف اعجاز نے ایڈمنسٹریٹر لاہور ایسٹ محمد اشفاق ڈھیال کے ہمراہ بھی اس کا وزٹ کیا۔ تقریب کے شرکا سے سیکرٹری اوقاف پنجاب ڈاکٹر سید طاہر رضا بخاری نے خطاب بھی کیا۔ ایڈمنسٹریٹر بادشاہی مسجد محمد علی خان، حسن رضوان، عرفان احمد، شیخ محمد جمیل، مولانا
فتح محمد راشدی اور مولانا مختار ندیم عمران مسعود رحمان نے بھی شرکت کی ہے۔ خبروں کی تمام تر تفصیلات آپ نے جانی اور اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں کوہ نور نیوز کو۔